بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو، جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ساری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی بس پیدا کیا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کا دنیا میں آنے کا اور کوئی مقصد نہیں۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، مکان ہے، سواری ہے، یہ ساری چیزیں انسان کی ضرورت ہے۔ اصل انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی کتے سے کسی آدمی نے پوچھا کہ یار تم رات کو اکثر کیوں بھونکتے ہو؟ تو کتے نے بڑا ایک عجیب جواب دیا۔ کتے کا کہنا تھا کہ ہم رات کو اس لیے بھونکتے ہیں اور سونے والے لوگوں کو جگاتے ہیں، غافل لوگوں کو جگاتے ہیں کہ اے سونے والے اٹھ، اس اپنے رب کے دربار میں بھی سجدہ ریز ہو جس نے تجھے سکھ کی نیند سلایا ہے، جس نے تجھے گہری نیند دی ہے، اچھی زندگی دی ہے، جس نے تجھے بے بہا نعمتیں عطا کی ہیں، اس کے دربار میں جا کے سجدہ کر، اس کا شکر ادا کر۔ ہم اس لیے رات کو بھونکتے ہیں، غافل لوگوں کو، سوئے ہوئے لوگوں کو جگاتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت میں بھی کچھ رات کا وقت لگا لیا کرو۔ پوچھنے والے نے دوسرا سوال کیا کہ تم یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں، فقیر لوگ ہوتے ہیں، ان کو کیوں بھونکتے ہو؟ کتے نے بھی اس کا بھی بڑا عجیب جواب دیا۔ کتا کہنے لگا کہ ہم ان لوگوں کو، مانگنے والے فقیروں کو اس لیے بھونکتے ہیں کہ ہم ان کو تنبیہ کرتے ہیں کہ یار تم در در پہ کیوں مانگتے ہو، ہر دروازہ کیوں کھٹکھٹاتے ہو؟ اس ایک کا دروازہ کھٹکھٹاؤ جو سب کو دینے والا ہے، یعنی کہ اللہ کریم کا دروازہ تم کیوں نہیں کھٹکھٹاتے جو تمہیں محتاج کسی کا نہ ہونے دے؟ تو اس لیے ہم فقیروں کو، مانگنے والوں کو بھونکتے ہیں کہ تم ہر آدمی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، ہر گھر دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، ہر گھر سے خیرات لیتے ہو، تو تم ایک در کے ہو جاؤ، ایک ہی اللہ کے در کے ہو جاؤ اور وہیں سے تم خیرات پاؤ تو تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ پوچھنے والا بڑا حیران ہوا۔ تیسرا سوال اس نے کیا کہ یار تم دیوار کے ساتھ پیشاب کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ ویسے ساری زمین خالی ہوتی ہے، لیکن تم دیوار کے ساتھ کیوں پیشاب کرتے ہو؟ تو کتے نے اس کا بھی بڑا عجیب جواب دیا۔ کہنے لگا کہ ہم دیوار کے ساتھ اس لیے پیشاب کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے خالی زمین پر، جو دیوار کے ساتھ باقی زمین ہے، اس پر کسی مسلمان نے، کسی اللہ والے نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو، عبادت نہ کی ہو۔ ہم اس ڈر سے، احتیاط کے ساتھ ہم دیوار کے ساتھ پیشاب کر دیتے ہیں کہ دیوار کے ساتھ تو کسی قسم کی نماز ہو نہیں سکتی، نہ کسی کا کوئی سجدہ ہو سکے گا، لہٰذا اس لیے ہم دیوار کے ساتھ اپنے پیشاب کو کر لیتے ہیں تاکہ ہو سکتا ہے کسی نے زمین پر سجدہ نہ کیا ہو۔ اس لیے کتا بھی کتنا ان چیزوں کو سمجھنے والا ہے۔ اگر ہم بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں اور جو اپنی نماز کی پابندی رکھیں، ان چیزوں کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بنے تو ہم بھی یقیناً بڑے اچھے مسلمان بن سکتے ہیں، بڑے اچھے معاشرے کے ایک فرد بن سکتے ہیں اگر ہم بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، محنت اس پہ لگتی ہے۔ انسان اگر محنت کرے تو پھر فرشتوں سے بھی افضل مقام حاصل کر سکتا ہے۔